बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़तह फ़क़द जाअ अशरातुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, हम जिस दौर से जी रहे हैं ये दौर साइंस और तरक्की का, टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। हर तरफ चकाचौंध है, चमक दमक है, तेज़ रफ्तार दौड़ती हुई गाड़ियां हैं, फ़िज़ाओं में उड़ते हुए जहाज़ हैं, बुलंद बाला महल्लात और मज़बूत और मुस्तहकम क़िलअें हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज़ को फ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके खुदा की ज़ात को बका है। अल्लाह की ज़ात बाक़ी है, बाकी हर चीज़ फ़ानी है। ये सारी दुनिया टूट फूट कर फ़ना हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगा, सूरज और चाँद बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, मज़बूत और मुस्तहकम क़िलअे ये ज़र्रात में तब्दील हो जाएंगे। सब कुछ सारी दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और क़यामत वाक़ होगी। क़यामत ज़रूर बिज़रूर वाक़ होगी। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ। बार बार इस तरह का मज़मून अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि ज़रूर बिज़रूर क़यामत कायम होगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने इस बात को ज़िक्र फरमाया करते थे कि एक दिन क़यामत वाक़ होगी, कायम होगी, तो कुफ़ार और मुशरिकीन मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि जिस क़यामत के वाक़ होने का आप ज़िक्र करते हो वो क़यामत कब वाक़ होगी। व यक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा यसअलुका अन्नासु अनिस्साअ। ये लोग आपसे बार बार क़यामत के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, उसका इल्म तो अल्लाह को है कि वो कब कायम होगी, कब वाक़ होगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है जो अल्लाह ताला ने बतलाया है कि वो वाक़ ज़रूर होगी। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में कुछ ऐसी निशानियाँ, ऐसी वाज़ेह अलामात बतलाई हैं जो क़यामत के कायम होने से पहले दुनिया में रूनुमा होंगी। बहुत सारी तो छोटी छोटी निशानियां हैं जिनको हम अलामत सुगरा कहते हैं, और बहुत सी निशानियां बड़ी हैं जिनको हम अलामत कुबरा कहते हैं, यानी बड़ी निशानियां। जैसे दज्जाल आएगा दुनिया में, हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, दाब्बतुल अर्ज़ का खुरूज होगा, और आखिर की निशानी ये सूरज मगरिब से तुलू होगा। ये सब का सब क़यामत से पहले होगा। ये तमाम की तमाम बड़ी निशानियां हैं। तकरीबन ऐसी 10 निशानियां हैं जो क़यामत से पहले इस दुनिया में रूनुमा होंगी। उनमें से एक बड़ी निशानी हज़रत इमाम महदी अलैहिर्रहमा का ज़ुहूर भी है। हज़रत इमाम महदी के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर गोया एक तूफ़ान आया हुआ है। पिछले जितने दिनों से फ़लस्तीन का और इज़राइल का मामला शिद्दत इख्तियार किया हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन सैकड़ों हज़ारों वीडियोस हज़रत इमाम महदी के ऊपर यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुकी हैं, और बहुत सारे लोग तरह तरह के दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कोई कह रहा है कि हज़रत इमाम महदी दुनिया में आ गए, बाज़ लोग कह रहे हैं कि 2025 तक हज़रत इमाम महदी आ जाएंगे, बाज़ लोग ज़रा और आगे बढ़कर कह रहे हैं 2030 तक हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर हो जाएगा। ये वो तमाम तर बातें हैं जो कही जा रही हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि क्या हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर हो चुका, या ये कि क्या हज़रत इमाम महदी 2023 में आ गए, या अभी आ जाएंगे, या 2025 में आ जाएंगे। इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, इन बातों में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, वो जानना हमें शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ताकि हर बात क्लियर हो जाए। और ये बात भी हमें आगे बढ़ने से पहले याद रखना ज़रूरी है, कुछ ऐसे लोग पहले गुज़रे हैं, उलमा गुज़रे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि 2010 में हज़रत इमाम महदी आ जाएंगे। बाज़ ने यह भी कहा हुआ है कि हज़रत इमाम महदी 2022 में आ जाएंगे। उन्होंने जो लिमिटेड टाइम दिया था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो हमें इन बातों में और इन चक्करों में पड़ने के बजाय असल उस बात को जहन में रखना ज़रूरी है जो शरीयत ने हमें बताई है। हमें सबसे पहले ये बात तो जानना ज़रूरी है, जैसा कि पता भी है, कि हज़रत इमाम महदी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, उनका ज़ुहूर होगा, और यकीनन होगा। उनके ज़ाहिर होने में कोई शक व शुबा नहीं है, चूँकि उनके ज़ुहूर के बारे में जो रिवायात हैं वो तवातुर की हद तक पहुँची हुई हैं, जिनका झुटलाना और जिनका इनकार करना ये मुश्किल है।
ناممکن ہے، چونکہ تواتر کی حد تک روایات پہنچی ہوئی، لیکن ان کا ظہور کب ہوگا اس کے بارے میں احادیث میں کوئی فکس ٹائم، کوئی متعینہ وقت موجود نہیں ہے کہ اس سال حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ہاں البتہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ کوئی خفیہ طریقے سے یا پوشیدہ طریقے سے ڈھکے چھپے انداز میں نہیں ہوگا، بلکہ کھل کر ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا، اعلانات ہوں گے اور لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ احادیث میں ان کے بارے میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، وہ اسی سید گھرانے سے ہوں گے، مدینہ میں ان کی ولادت اور پیدائش ہوگی، اور مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ سارا نظام شروع ہوگا جو حضرت امام مہدی سے جڑا ہوا ہے، جو تفصیلی باتیں ہیں۔ اور اس سے پہلے کچھ ایسے ناہنجار اور بدذات و بدباطن لوگ بھی گزرے ہیں اور ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنے بارے میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن جب ان کی وہ تمام تر نشانیاں دیکھی جائیں جو حضور نے بتائی ہیں تو سراسر ان میں وہ صفر ہیں، مفقود ہیں، کوئی نشانی ان میں نہیں ہے، نہ ان کا نام محمد ہے، نہ ان کا باپ کا نام عبداللہ ہے، نہ ماں کا نام آمینہ ہے، اور ایسی ہی بہکی بہکی باتیں وہ کرتے رہے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ ظاہری معنی میں امام مہدی نہیں تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بارے میں اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب حضرت امام مہدی کا صحیح معنی میں ظہور ہوگا تو باقاعدہ اس کا پتہ چلے گا۔ اور کتابوں میں ایسی بہت سی واضح باتیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں جو حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں رونما ہوں گی۔ ان نشانیوں کو بھی اگر ہم ذہن میں ذرا دیکھ تازہ کر لیں اور جائزہ لے لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جس امام مہدی کا حضور کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے ان کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نشانی یہ ہے کہ دریائے دجلہ خشک ہو جائے گا، اور ہم دریائے دجلہ کو ابھی بھی دیکھ لیں، دنیا میں وہ بہہ رہا ہے، روانی کے ساتھ بہہ رہا ہے، کئی ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے، تقریباً 3000 کلومیٹر لمبا ہے، کہیں 2 کلومیٹر تک چوڑا ہے، کہیں 200 میٹر تک چوڑا ہے، لیکن بہہ رہا ہے، وہ پورا کا پورا خشک اور سوکھا نہیں ہے۔ ہاں کہیں کہیں سے اس میں خشکی کے آثار ضرور ہیں، لیکن وہ پورے طور پر سوکھا نہیں ہے، بلکہ دریائے دجلہ سوکھ جائے گا، اس کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا جس پر لوگ چھینا جھپٹی کریں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے، لڑیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ 100 لوگوں میں سے 99 لوگ اس کو حاصل کرنے میں قتل ہو جائیں گے، ایک آدمی بچے گا، ہر آدمی چاہے گا کہ میں بچ جاؤں، لیکن بہرحال دریائے دجلہ ابھی تک پوری روانی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ دوسری نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ ہوگا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کا استنبول کہلاتا ہے، ترکی کا جو کیپٹل ہے استنبول، اس کا پورا نام قسطنطنیہ تھا، بہرحال وہ فتح ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردغان صاحب، وہ ایک مسلم کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، وہاں بہت ساری باتیں اسلامی ہیں، وہاں مشرکانہ اور کافرانہ نظام نہیں ہے، تو فتح کرنے کی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، اور ترکی ایک ابھرتی ہوئی ترقی یافتہ معیشت ہے۔ آئندہ بہت سارے سالوں تک تو کوئی آثار ایسے نظر نہیں آتے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی ضرورت پیش آئے، چونکہ فتح کرنے کی ضرورت تب پیش آئے گی جب وہاں کوئی کافرانہ حکومت اس پر قبضہ کر لے گی۔ ابھی تک کی اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح ترجمان السنہ میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کر دشمن سے جنگ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے۔ ہم دیکھیں کہ ابھی اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے، عیسائی اور مسلمان کسی دشمن سے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، نہ ابھی مستقبل قریب میں اس طرح کے کوئی آثار ہیں کہ لڑیں گے۔ پتہ نہیں کب یہ واقعہ ہوگا اور کب یہ بات سامنے آئے گی کہ ایک ہی لشکر میں مسلمان اور عیسائی ہوں گے اور وہ کسی دشمن سے جنگ لڑیں گے اور فتح یاب بھی ہوں گے، وہ جنگ جیت بھی لیں گے، بعد میں پھر انہی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو جائے گا کہ یہ فتح کیسے ہوئی۔ عیسائی کہیں گے یہ صلیب کے نتیجے میں فتح ہوئی ہے، مسلمان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح حاصل ہوئی، پھر آپس میں اسی بات کو لے کر خطرناک جنگ کا آغاز ہوگا۔ بہرحال اس طرح کی اور بھی کئی نشانیاں علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں جن کو بیان کرنے سے ویڈیو مزید لمبی ہو سکتی ہے، لہذا اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضرت امام مہدی کی نشانیاں، علامات احادیث میں واضح طور پر موجود ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گے
تو بالکل صحیح طریقے سے علی الاعلانیہ لوگوں کو پتہ بھی چلے گا، اندازہ بھی ہوگا، اور ابھی تک جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں اور باطل اور مکار اور عیار لوگ ہیں۔ اور ابھی جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 2025 تک حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اس طرح ٹائم لیمٹ کے ساتھ، فکس ٹائم کے ساتھ کوئی بات بیان کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اور شریعت کی ان باتوں سے گویا ناواقفیت ہے جو حدیث میں حضرت امام مہدی کے تعلق سے بتلائی گئی ہیں۔ لہذا حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اخیر میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب حضرت امام مہدی کا نام لیا جائے تو ان کے ساتھ یا تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے یا حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کہنا چاہیے۔ بعض لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، اس کی بھی وجہ ہے جو تفصیل طلب ہے۔ بہرحال ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے جو حضرت امام مہدی کے تعلق سے کہی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت کا صحیح علم اور فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔